السلام علیکم، میں انیشل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اسلامی تاریخ بیان کریں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہادت امام حسین پہ۔ تو اگر آپ لوگوں نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں کلک کر کے نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اکمل اویسی پیرزادہ لکھتے ہیں شہادت امام حسین کے بارے میں: یزید طاقتور قوتیں آج بھی طاقتور ہیں، جن کے سامنے ڈٹ جانا ہی اہل بیت سے اصل محبت کا تقاضا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا اور شبیر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکنیت ابو عبداللہ اور سبط رسول اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا: جس نے ان دونوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی آن حضور کو مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفے کے قریب ایک مقام تھا جسے کربلا کہتے تھے۔ اس طرح سب کو معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے، جذبہ جان نثاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا، انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتا۔ یزید بہت تنکو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایتی غم و انواع کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تک نشین تھا، کی۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کے تخت نشینی کے بعد اہل عراق کے تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنے نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک اغماض برتے، آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی حالت جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔
اس سفر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں نو عمر فرزند حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفے پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفے روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلہ کوفے میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفے میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بانی بن کر غزوہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفے کے عبادین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی اور انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کے فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید رؤسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے تو نامی ایک عورت نے اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے تو طوال شہر محمد ابن اشعث کو خبر کر دی۔
وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ زن دروازے کے دونوں پہلوؤں میں چھپے ہوئے تھے۔ جو نہیں وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام عالی مقام نے 3 ذو الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی و خدام، کل بہتر نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عالیہ میں تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی، تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین میں کوفے کے اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ نہ لیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں حر بن زید ریاحی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ دست حرب کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارے کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کے دوران تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ اس خیمہ زن میں ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد، جو رے کا گورنر تھا، سپس سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کی لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کا جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہیں۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب سے تاب
ونا تو وہاں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی تباہی بربادی گوارا نہ کیا، اپنے گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق نہ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہ تھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کے صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی اذیت سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت کے 3 دن سے بھوک سے نڈھال، ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بھی وطنی تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا جو روجفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے، 22,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کے تشنہ لب زمین کے دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان حضرت امام حسین کے نوجوان اپنی بہادری کی جوہر دکھا دکھا کر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ آب امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پکڑ گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازنین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بیشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفرین کی صحبت کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، مصر کی قبا پہنی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے، رضا الہی پر صابر و شاکر، سب کو سپرد خاک کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر اتمام حجت کیا مگر بے سود، ایک مقابل آیا۔ امام نے تیغ خون کے اشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفے کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔
نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دور پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تن ناز پر و تیروں کے نشان پڑے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پی کر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کولی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عظم محمد کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یا آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں سعادت و قبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے تو امام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و سعادت کے پرچم بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں۔ تو گائز ہم نے واقعہ سنا شہادت امام حسین پہ، تو اس میں مجھ سے یا رائٹر میں لکھنے میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس کے آخر میں ایک شعر کہوں گا: نظر کے نور دل کا چین کہتے ہیں، نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں۔ جو اپنی جان گنوا دے حفاظت حق میں، جو اپنی جان گنوا دے حفاظت حق میں، اسے دل کی لقب میں حسین کہتے ہیں۔ سلام یا حسین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔